السلام علیکم۔ آج 25 اکتوبر 2020 تو کوئٹہ میں جو ہماری اپوزیشن اتحادی جماعتوں ہیں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا۔ بے شک کافی بندے انہوں نے جمع کیے اور خوب دل کھول کے حکومت اور اداروں کے خلاف بولے، دل کا غبار نکالا۔ لیکن عام جو بات ہے، نہ تو مجھے ان لوگوں سے کچھ کہنا ہے جو سب پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو وہ جلسے میں وہ جو پیلی وردیوں والے لوگ تھے وہ دیکھ کے خوف آ رہا تھا کہ اتنی تعداد میں اگر ایک مولوی کے ساتھ اس کے سپاہی ہو سکتے ہیں، آپ اسے ایک پرائیویٹ آرمی کہہ لیں، تو اس کے حکم پہ وہ کسی شہر پہ قبضہ کر لیں، مار پیٹ شروع کر دیں، تو جو ہم نہتے عوام ہیں وہ کیسے دفاع کریں گے؟ فوج کے پاس تو ٹینک ہیں، توپیں ہیں، ایٹم بم تک ہے، پولیس کے پاس بھی جدید ترین اسلحہ گاڑیاں ہیں۔ جو عوام ہیں ان بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کی حفاظت پھر کون کرے گا؟ تو کیا ایسے نہیں لگتا کہ ہم ہر کام میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ سانپ چھوٹا سا سمپولی سے اژدہا باندھ کے نگل لیتا ہے ہمیں، پھر ہم ایکشن میں آتے ہیں، پھر ہم لڑنا شروع کرتے ہیں؟ یا ہماری یہ عادت ہوگی کہ ہم چھوٹے چھوٹے خطروں کو پرواہ نہیں کرتے؟ یا ہماری سوچ ہی ٹھیک نہیں کہ یہ جو چھوٹا سا سمپولیا کا یہ بہت بڑا سانپ بن جائے گا، اس سمپولیے کو کیوں نہ قابو کر لیا جائے؟ لیکن ہم ہر دفعہ بہت بڑا نقصان اٹھا کے نا ایکشن میں آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب پشاور کے بازاروں میں دھماکے ہو رہے تھے، 150 200 خواتین، بچے، بوڑھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے لاشوں کا ڈھیر بن جاتے تھے، خود کش حملے ہوتے تھے موٹر سائیکل پہ۔ اسی طرح پورے پنجاب کا پورے پاکستان میں یہ حال تھا، کوئی بھی شہر ان دھماکوں سے بچا ہوا نہیں تھا۔ تو ہم اتنے ایکشن میں نہیں تھے، لیکن بالآخر انتہا ہو گئی جب ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے دیکھا کہ ہمارے تو بزرگ اس طرح ایکشن نہیں لے رہے جس طرح کے دشمن انٹر تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو پشاور اسکول کے 100 سے زیادہ بچوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد اسمبلی والے بھی جاگے، ممبر بھی جاگے، ایم این اے، ایم پی اے، فوجی ادارے، حکومت تمام ہل گئے، جاگ گئے جی، ایکشن شروع ہو گیا۔ تو کیا ان بچوں کی شہادت سے پہلے اگر یہ کام شروع کر لیا جاتا تو شاید وہ ننھے ننھے پھول آج بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ آپ آج بات کرتے ہیں، نواز شریف کی بیٹی تانا دیتی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کیسے جا کے لائیں گے، آپ تو الطاف حسین کو آج تک لا نہیں سکے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ہم اینکر رضا یا اور یہ کہ اس نے جو اپنے باپ کو الطاف حسین کے ساتھ ملا دیا، لیکن بات تو اسے سچی گئی ہے نا کہ الطاف حسین جو 25 سال تک کراچی کا بے تاج بادشاہ رہا، اس کی اجازت کے بغیر ایون بڑے سے بڑا کوئی جج بھی کراچی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے جناب پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی جلد جلسہ کیا تو میرا خیال ہے انہوں نے پہلے کانسنٹ لی ہوگی الطاف بھائی سے۔ تو وہ الطاف بھائی جو 25 سال وہاں بے تاج بادشاہ رہا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ جب لیاری میں گینگ وار ہوتی تھی، وہاں موقع چوک تو یہ بنے ہوئے تھے، تو اس وقت کسی کو نظر نہیں آیا کچھ بھی۔ لیکن جب ایکسٹریم پہ جا کے
وہ اتنے طاقتور ہو گئے، وہ سنپولی سانپ بن گئے کہ ایک دن الطاف صاحب نے کھلے عام پاکستان کو گالیاں دی، قائدین کو گالیاں دی، ہمارے اداروں کو گالیاں دی. تو پھر ہم جاگے، پھر ہم نے ایکشن شروع کر دیا فوری طور پہ. تو 25 سال پہلے یہ الطاف صاحب اتنا بڑا لیڈر تو نہیں تھا، اس کے پاس اتنا سرمایہ تو نہیں تھا، اس کا اتنا نیٹ ورک نہیں تھا. اب تو اس کا نیٹ ورک میرا خیال ہے برطانیہ، یہ دوسرے جتنے ملک ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں ان سے زیادہ ہوگا میرا خیال ہے، اسی لیے وہ بچا بیٹھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ قتل ہوتا ہے اس کا ایک کام کرنا ورک آؤٹ انگلینڈ میں، تو الطاف شاہ تک کوئی پہنچ نہیں سکا، بے شک اسے قتل کرایا یا نہ کرایا ہو. تو اب یہ بات تو آپ کی جگہ درست ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کو لوٹ کر کھایا جا رہا ہے، پیسہ پایا جا رہا ہے، تو پھر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اب کھانے والے جو ہیں وہ کھا پی کے ڈکار لے کے اپنے سرپرستوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے. تو اب ہم زور لگانا شروع ہو گئے. نواز شریف صاحب کو انگلینڈ کی پیدائشی نہیں، ادھر ہی رہ رہے تھے، جب پرائم منسٹر تھے ادھر ہی تھے. تو اچانک جب انہیں عدالتیں نکال دیا تو ان کی زبان پہ ایک ہی فکرہ تھا، سوتے جاگتے ایک ہی کویشچن تھا. قوم سے پوچھ رہے تھے، اداروں سے پوچھ رہے تھے، عدلیہ سے پوچھ رہے، مجھے کیوں نکالا؟ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ پورا پاکستان تو میرا ہے، مجھے کون نکال سکتا ہے؟ یہ کون ہے جسے مجھے نکال دیا؟ اور یہی گردان کرتے کرتے جب انہیں سمجھ آئی نا کہ مجھے کیوں نکالا، تو وہ پھر کر کے اٹھ گئے. تو اگر ان کے پاکستان میں جانے سے پہلے 2 سال پہلے ان کو نکالا گیا، وہ یہی گردان کرتے رہے مجھے کیوں نکالا، تو فوری طور پہ باقی تمام کیسز چھوڑ کے ہماری عدالتیں، حکومت، ایک ہی کیس ہوتا نواز شریف کا کرپشن کا، دن رات اس پہ کام کرتی، تو 2 سال میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، تمام کیسز نپٹائے جائے. باقی چھوڑ دیں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی جو مافیا، یہ شوگر مل والا کیا کر جائے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، یہ تو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. لیٹ دیٹ ڈو رائٹ جاب. سانپ کو مارنے کے لیے سر کو کچلنا پڑتا ہے، اس کی دم پہ چھڑی مارنے سے سانپ کو کچھ نہیں ہوتا. صرف آپ 2 کیسز یا 3 کیسز میجر جو ہے جس پہ آپ نے بہت زیادہ شور کیا، وہ آپ ثابت کر دیتے ہیں عدالتوں میں. کون سے؟ کہ جی یہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں، انہوں نے بہت دولت بار بھی دی. آپ نے سیکنڈ جو ہے، نواز شریف صاحب بھی کو عام بندے نہیں، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. دوسری طرف سابقہ صدر پاکستان جناب زرداری صاحب، ان پہ الزام کہ جی انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا. تیسرے وہ جو الطاف بھائی باہر نکل گئی، یہ جی غدار ہے. اب اگر حکومت آ گئی پی ٹی آئی کی، تو عدالتوں کو یہ کہتے ہیں ہم ڈائریکشن نہیں دیتے. تو سب کیا یہ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ 3 کیسز جو ہیں یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے، آپ کے امتحان ہے آپ کا. اگر یہ آپ 3 ثابت کر دیتے ہیں تو آپ جیت گئے، اگر 3 میں فیل ہو جائے تو آپ کی جیت نہیں. اب دیکھیں، نکال تو دیا، اس کے بعد اتنی تیزی سے کچھ بھی نہیں ہوا. اسحاق ڈار صاحب آرام سے چلے گئے خصوصی تیارے میں بیٹھ کے، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، زرداری صاحب ادھر ہے، وہ دند لاتے آتے ہیں عدالتوں، کہتے ہیں میں نے بہت سی عدالتیں دیکھی. دس از رائٹ، کیونکہ ایک ادھر سے وہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں وہ پولیس کی آرمڈ کار میں، تو دوسری طرف اپنی 4 کروڑ کی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، بلٹ پروف میں گاڑی. تو یہ جو ہے، اگر یہ 4 کیسز 3 4 کیسز جو بگ ہے، سب کیسز چھوڑ دیتے، عدالتوں سے کہتے کہ پلیز آپ یہ 2 ماہ میں ان کا فیصلہ کریں، تو نواز شریف صاحب کو ان کے سوال کا جواب کہ مجھے کیوں نکالا 2 ماہ میں مل جاتا. باقی جو ہے یہ شوگر مافیا دوسرے جی تو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم گین کر رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ خود ٹائم دیتے ہیں انہیں کہ یہ دوبارہ سنپولی جو سانپ بن کے طاقتور سامنے آ جائے، پھر آپ کہتے ہیں ہم دوڑیں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر وہاں سے لے آئیں گے.
تو بھئی جانے کیوں دیا؟ پیسے تو لے لیتے۔ اب یہ بات ہے کہ اگر دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، آپ کے پاس حکومت نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کرپٹ ہے، میں کیا کروں، لیکن نہیں، اب تو حکومت ہے۔ آپ ایک خان صاحب عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں آدمی میرے ساتھ ہے تو عوام میرے ساتھ ہے، پھر اور کس نے ساتھ دینا ہے؟ آپ اب ثابت نہیں کر سکے اگر، تو پھر کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ دے آر گیننگ ٹائم۔ آپ عدلیہ سے کہیں کہ ان کا فیصلہ کریں، جو کیسز آپ سمجھتے ہیں، جو آپ تقریروں میں کہتے رہے وہ ریفر کریں اور ان کا فیصلہ ایک ماہ میں لیں۔ جی چوری کا مال پکڑیں، برآمد کریں، ان سے کہیں جی یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا، تو باقی سب چھوڑ دیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں، میں نے تو پکڑ لیا ایک کو شوگر مافیا، یہ نہیں۔ عوام اس وقت دیکھ رہی ہے ان لوگوں پہ، یہ جو ہیڈ آف دی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ان پہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا ثبوت دیکھ رہی ہے کہ آپ ثبوت دیتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے عدالتوں میں ان کے کیس پروو نہیں کرنے، دو آپ کے 5 سال گزر گئے تو پھر تو آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو فوری طور پہ اسپیشلی عدالتوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ جلدی فیصلے کریں۔ صرف کن کا؟ یہ جو 3 سرکردہ ہے، نواز شریف صاحب ہیں، یہ اپنے سابقہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں، اور وہ جو غدار وطن الطاف صاحب ہیں، تو ان کے 3 کیسز کا فیصلہ کر دیں۔ یہ ہسٹوریکل فیصلے ہوں گے، یہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ اگر آپ نے ان کے فیصلے نہیں کیے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ تو آج آپ پلیز ایک بات جو ہے وہ اور ہے ہمارے پاکستان کے لیے، کہ یہ تو ہمیں سمجھ جائے کہ فلاں ملک ہمارا دشمن ہے، دشمن سامنے نظر آ رہا ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اس کے خلاف ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے گھر کے اندر کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو اندرونی دشمن ہے، ان کو بھی نپٹنے کے لیے کوئی پالیسی بنائیں، کوئی ایسا بنائیں کہ کوئی پرائیویٹ جماعت والا ملیشیا پولیس نہیں رکھ سکتا اپنے دفاع کے لیے، وہ 1000 2000 بندے کمانڈو نہیں رکھ سکتا۔ حکومت کا کام ہے اسے وہ سیکورٹی جو ہے وہ مہیا کرے۔ تو پلیز اللہ کے لیے عدالتوں سے یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ بڑے فیصلے کر دیں تو غریب عوام کے لیے ایک مثال ہوگی کہ جی فلاں بڑے شخص کو سزا ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے شخصوں کو سزا ہوتی ہے، وہ بڑے جو وہ کہتے رہتے ہیں یہ پولیٹیکلی طور پہ ہو رہا ہے۔ تو آئیں آج ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اداروں کو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انصاف کا بول بالا کر سکیں، اپنا دفاع کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کو میری بات پسند آئے کہ پاکستان میں صرف انصاف سلو ہے، ڈیلے ان جسٹس از اے ڈینائل آف جسٹس، انصاف فوری کر دیں، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اٹ ول بی گڈ انکریجمنٹ فار می۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے لیے اتنا کافی، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔